السلام علیکم. تو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج جو ہے وہ جس ٹاپک پہ میں ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں وہ میری ایم ڈی کیٹ کی جرنی ہے. صحیح ہے. تو ایم ڈی کیٹ آپ کو پتہ ہے، جب اگر میں دیکھوں نا، جب میں نئی آئی تھی اس چیز میں، اس دوڑ میں، اس ریس میں، تو مجھے نہیں پتہ تھا. مجھے لگتا ہے کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ہم لوگ نئے ہوتے ہیں اس فیلڈ کے اندر یا اس چیز کے اندر. جب ایک فریشر فرام سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ جس کے کالج میں اتنی کوئی خاص گائیڈنس نہیں تھی، جس کے کالج میں اتنا کچھ خاص نہیں تھا، بس یہ تھا کہ ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے، اس میں ایم سی کیوز ہوتے ہیں، دیٹس آل. کیونکہ جب نئے بچے آتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہے ایم ڈی کیٹ، یا کیا چیز ہے، یا کیا ہوتا ہے، یا کیسے پریپیئر کرنا ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بس ایم سی کیوز ہوں گے اور ہم نے بہت اچھا پڑھا ہوا ہے، کنسیپچوئل اسٹڈی کی ہوئی ہے تو ہو جائے گا. ہاں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے جو بیسک کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کے بیسک کانسیپٹس جو آپ نے سیکنڈ ایئر میں نہیں بنائے ہوئے، آپ نے اپنے بک کی ہر کانسیپٹ کو گراسپ نہیں کیا ہوا، تو آپ اس ریس کے اندر آپ کا تھوڑا سا چلنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے. آپ تھوڑا سا آگے بھی نہیں جا سکتے. تو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ اپنے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر سے ہی آپ کو بیسک نالج ہونا چاہیے ایم ڈی کیٹ کے بارے میں، تاکہ آپ اسی طرح سے اپنی اسٹڈیز کو مولڈ کر سکیں، اپنی اسٹڈیز کو کنسیپچول کی طرف لے کے جا سکیں، اور آپ کو ہر چیز جو ہے وہ کلیریفائی پہلے سے ہونی چاہیے، تاکہ جب آپ کے پاس وہ فیز آئے. کیونکہ جیسے ہی آپ سیکنڈ ایئر کے ایگزام دیتے ہیں، وہ سیکنڈ ایئر کے ایگزامس کا پریشر، وہ بورڈ کے ایگزامز اینڈ آل دیٹ اسٹف، اٹس quite hectic for the people, for the students simply، کہ اس سب کو ہولڈ کرنا اور وہ سب کچھ کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ آگے جاتے ہیں اور آپ ڈائریکٹ اکیڈمیز میں فار ایگزامپل، ظاہر سی بات ہے آپ کو تو میں اکیڈمیز کے بارے میں بات کری تھی نا، تو میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کمپلیٹ گائیڈنس دوں گی، کمپلیٹ گائیڈنس ریگارڈنگ دا ایم ڈی کیٹ. آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میرا ایکسپیرینس کافی اچھا رہا ہے. دو دیٹ آئی couldn't get into the medical college, but still I do think کہ میری جو تھوڑے سے ایکسپیرینسز اور تھوڑی سی میری جو اسٹرگل ہے وہ جو ہے وہ آپ کی لوگوں کی فریشرس کی کافی ہیلپ کر سکتی ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے یا کوئی انفارمیٹیو لگے تو ڈو لائک اینڈ ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل. اوکے، سو ویئر ور وی، میں اکیڈمیز کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ اکیڈمیز کچھ لوگوں کے مطابق اکیڈمیز اتنی ورتھ نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، ہاں میں کہتی ہوں کہ ہر کسی کا اپنا سین ہے یا اپنی وہ ہے کہ آپ کو اکیڈمیز جوائن کرنی ہے یا نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو اب اکیڈمیز آپ نے جوائن کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ آپ پہ بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں سجیسٹ کروں گی کہ آپ ایٹ لیسٹ فار ایگزامپل 10-15 ڈیز، اگر جس کو بالکل نہیں آئیڈیا، جس کو اپنے ایف ایس سی کے اندر بالکل نہیں آئیڈیا، جس نے بس ایف ایس سی کے اندر وہ ایف ایس سی کا پڑھتا رہا ہے اور اسے کچھ بھی آئیڈیا نہیں، بس بیسک تھوڑا بہت آئیڈیا ہے لیکن اس کو صحیح سے آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کو پریپیئر کیسے کرنا ہے، آپ کو پڑھنا کیسے ہے، بک کیسے پڑھنی ہے. کیونکہ ایم ڈی کیٹ کے اندر بایولوجی اسپیشلی جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بک کی ہر لائن ریڈ کرنی پڑتی ہے، ہر لائن کا کانسیپٹ گراسپ کرنا پڑتا ہے. وہ سب چیزیں کافی مشکل ہو جاتی ہیں ایٹ ٹائمز، لیکن آپ نے جو ہے وہ کانفیڈنٹ رہنا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مطلب ایٹ لیسٹ آپ 1-2 دن جائیں وہ ٹرائل کے لیے یا ڈیمو کے لیے، جو اکیڈمیز ہوتی ہیں نا، اکیڈمیز کے ڈیمو ڈیز لے لیں آپ. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بیسک کانسیپٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، اور آپ ایک اور چیز، ٹھیک ہے، اگر آپ اکیڈمیز جوائن نہیں کرتے، میں کہتی ہوں ہو جاتا ہے آپ اکیڈمی جوائن نہ بھی کریں، لیکن آپ کو 1-2 بار جانا چاہیے. لائک وہ جو فرسٹ کلاسز ہوتی ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو وہ لوگ آئیڈیا دے رہے ہوتے ہیں دیٹ ہاؤ یو ول مینیج آل دا کورس ان سچ اے شارٹ ٹائم ود پریکٹس آلسو. ٹھیک ہے، آپ کو پریکٹس ایم سی کیوز بھی کرنے پڑتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ یا تو آپ جائیں اکیڈمی میں ایک بار پورا کورس کور کر لیں. کچھ لوگوں کا اپنا سین ہوتا ہے، کچھ بچے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے اکیڈمی ضروری ہے. جو ہے وہ کنٹینیوسلی نہیں پڑھ سکتے یا جن کو لگتا ہے کہ ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں ضرور جانا چاہیے. اور جو لوگ جو ہے وہ کمیٹیڈ ہیں اپنی اسٹڈیز سے اور کمیٹیڈ ہیں، تو ان کو میں سجیسٹ کروں گی کہ وہ گھر میں رہیں، لیکن پھر وہ بھی جو ہے وہ اکیڈمیز 1-2 دن جائیں، یا اپنی اکیڈمی کے کوئی فیلو سے نوٹس ضرور بائی کریں یا نوٹس ضرور پرچیز کریں. ٹھیک ہے، اور یوٹیوب کے اوپر لیکچرز دیکھیں. واک اکیڈمی آ جاتی ہے ہمارے پاس، ڈاکٹر سہیل کے لیکچرز آ جاتے ہیں، اور ڈفرینٹ جو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن، آپ کو بہت اچھے پلیٹ فارمز ملتے ہیں. ٹھیک ہے، فزکس واللہ آئی تھنک، فزکس واللہ ہے، فزکس ان سیکنڈس ہے، فزکس ان سیکنڈز از دا بیسٹ. ٹھیک ہے،
تو آپ جو ہے اور اپنے بورڈ کی بک جو ہے نا اس کو پریفر کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس شارٹ ٹائم ہوتا ہے، تو آپ اس کو اپنی بک کو آپ اس طرح نچوڑ لینا کہ آپ ہر بک کے کانسیپٹس، بیسک کانسیپٹس، ظاہر سی باتیں سیم ہوتے ہیں، وہ سب آپ کے پاس آ جائے، صحیح ہے، اس طرح آپ کریں۔ یہ ہوگی اکیڈمیز کی بات۔ اب نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے آپ کی پریپریشن کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، جو آپ نے ساری پڑھائی کی ہے اس کو ریوائز کرنے کے لیے، آپ خود کو انالائز کرنے کے لیے، وہ چیز ہوتی ہے پریکٹس ٹیسٹ۔ پریکٹس ٹیسٹ آر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ٹھیک ہے۔ آپ چاہے 1000 بکس، آپ ساری بورڈس کی بکس پڑھ لیں، رٹ لیں، ایک ایک لفظ رٹ لیں، آپ کہیں مجھے سارے کانسیپٹس آ گئے، سب کچھ آ گئے، لیکن جب تک اپلیکیشن نہیں ہوتی، جب تک پریکٹس نہیں ہوتی، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اگر اس پریپریشن، اس را پریپریشن کے ساتھ جب آپ کیٹ ایگزام میں بیٹھیں گے تو آپ کہیں گے کہ بس میں نے کیا، مطلب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ جب آپ فرسٹ ٹائم اس پیپر کو دیکھیں گے اور اس کے اندر عجیب طرح سے انہوں نے گھما کے دیے ہوتے ہیں سوال بہت سمپل ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح گھمائے ہوتے ہیں، تو ہم نے ان پریکٹس سے اپنے اس طرح اپنے برین کو اس طرح جو ہے وہ ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ طرح سے مولڈ ہوئے ہوئے، ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے، جو انہوں نے ایک ہی ایم سی کیو کو یا ایک ہی بات کو انہوں نے ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے جو پوچھا ہوتا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ کیسے سالو کریں گے۔ تو یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے پریکٹس ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ ایک اور چیز جو گھر میں پریپیئر کر رہے ہیں ان کے لیے اسپیشلی، جو اکیڈمی سے بھی پریپیئر کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز ہے، لیکن جو گھر میں پریپیئر کر رہے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہے، آپ جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ گروپس جوائن کریں۔ آپ کو پتہ ہے بہت اچھے اسٹڈی گروپس ہوتے ہیں، ماشاء اللہ میں کہتی ہوں بہت اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ گروپس ایسے ہوتے ہیں بہت سارا مٹیریل آ جاتا ہے، تو آپ ٹرائی کریں، فلٹر آؤٹ کریں، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ فلٹر آؤٹ کریں تاکہ آپ کے پاس اسپیسیفک مٹیریل آپ کے پاس رہیں اور آپ اسی کو پریپیئر کریں۔ کیونکہ جب آپ بہت سارا مٹیریل لے آتے ہیں گروپس میں خود بھی اس کی شکار رہی ہوں کہ بہت سارا مٹیریل ہوتا ہے آپ کے پاس اسٹڈی گروپس کے اندر، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے پی ڈی ایفs ہوتے ہیں، ایک آ گیا وہ آ گیا، آپ سارے دیکھتے ہیں، آپ کو سارے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے وہ دیکھنا ہے جو آپ کو صحیح لگے، ٹھیک ہے، جو آپ کو بیسٹ لگے، آپ نے اس میں سے بس وہ لے لینا ہے، ٹھیک ہے، اور بس وہی سیم نوٹس کو آپ نے فالو کرنا ہے، انہیں سیم نوٹس کو، اور اس سبجیکٹ کے لیے اس اسپیسیفک بک کو، اس اسپیسیفک گائیڈ بک کو آپ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں آپ کو دوسری بھی اچھی لگی ہے تو آپ کہیں یہ بھی، آپ نے ایک سٹارٹ کر لیا، بس آپ نے اسی کو سارا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو کمپلیٹلی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ 2-3 بکس کو پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے ورتھ فل کیا بس برا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ٹرائی کریں کہ ایک بک لیں، اس کو پریپیئر کریں، کمپلیٹ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور سنڈے ٹیسٹ کے بارے میں آپ سے بات کری تھی، ویکلی سنڈے ٹیسٹ گروپس، اور ویکلی آپ گروپس جوائن کرتے ہیں، ایسے گروپس جن کے اندر آپ کے پاس ویکلی ٹیسٹ آتے ہیں، وہ ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ اکیڈمیز کے۔ اب ٹیسٹ کے اندر یہ سین ہے کہ آپ ہر اکیڈمی کا جو ہے وہ پریکٹس کریں، ہر اکیڈمی کا جو آپ کے پاس آ رہا ہے، کیو سی ایک آ رہا ہے، لیکن دھیان میں رہے کہ ساتھ جو ہے وہ ایکسپلینیشن والا اگر ہو تو وہ زیادہ ٹھیک ہے، ایکسپلینیشن کی ہو، ٹھیک ہے، کی ایسی ہو جس کے ساتھ ایکسپلینیشن ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کیو سی اے آ جاتی ہے، کوالٹی کوچنگ اکیڈمی آ جاتی ہے، اور آپ کے پاس اسٹارز اکیڈمی آ جاتی ہے، اور آپ کے پاس این جی کون اکیڈمی آ جاتی ہے، اور یہ ساری جو اکیڈمیز ہیں ان ساروں کے ٹیسٹ آپ کے پاس پی ڈی ایف میں آتے ہیں، گروپس کے اندر لوگ شیئر کرتے ہیں، تو آپ یقینی طور پر میں کہتی ہوں آپ وہ ٹیسٹ آتے ہیں سنڈے کو، آپ ٹرائی کریں، سنڈے کا دن آپ فری رکھیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ سارے ٹیسٹ جو ہے وہ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ آپ کے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور ٹرائی کریں جو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا وہ اس طرح آتے ہیں نا کہ آپ نے فار ایگزامپل آپ نے ابھی جو ہے وہ یہ والا چیپٹر پڑھا، آپ اس ٹیسٹ کے اندر دیکھیں کہ کون کون سے چیپٹرز اس کے اندر ہے، آپ نے پڑھا ہوا تو ہوگا اس کو، لیکن آپ نے ریوائز بھی کرنا ہوتا ہے، تو آپ وہ والی اس ٹیسٹ کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ والے چیپٹرز میں سے اس کے اندر آیا وہ یہ والے ٹاپکس ہیں، تو آپ وہ سارا کچھ لیں اور سب سے پہلے آپ ان کو ریوائز کریں، پھر آپ اپنا ٹیسٹ کریں، اور پھر آپ اپنے کو انالائز کریں کہ آپ کی کیا کہاں لیکنگس ہیں، آپ کا کون سا کانسیپٹ نہیں۔ ہر ایم سی کیو کو ٹیسٹ کر لیا، اس ٹیسٹ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بالکل جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں پیپر والے دن کے اندر، آپ پیپر والی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کرنا ہے، اور جب آپ نے ٹیسٹ کو اٹیمپٹ کر لیا تو اس کے بعد جب آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ نے ہر چیز کو چیک کرنا ہے، اس طرح چیک کرنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہاں سے میں نے غلط کیا ہے، کیوں غلط کیا ہے، کس چیپٹر میں سے غلط کیا ہے، کس کانسیپٹ میرا نہیں ہے، اور آپ نے اسی وقت، یہ نہیں آپ نے کہنا ہے کہ ابھی نہیں، ابھی میں نے بہت ٹیسٹ کر لیا تو میں بعد میں، آپ نے اسی وقت گوگل پہ، یوٹیوب پہ اس چیز کو، اس ٹاپک کو، اس بات کو سرچ کرنا ہے، یا تو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، جن کی میموری اتنی اسٹرانگ نہیں ہے وہ ضرور نوٹ ڈاؤن کریں، ایک اپنے لیے الگ سے کاپی بنائیں،
اس کے اندر اپنے سارے مسٹیکس کو نوٹ ڈاؤن کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ والا چیپٹر کے اندر یہ والا کانسیپٹ میرا نہیں ہے اور یہ بالکل ہی نہیں ہے تو مجھے اس کو لینا چاہیے، یا اس سے ریلیٹڈ زیادہ MCQ آئے ہوئے ہیں، تو آپ اسے ضرور دوبارہ سے اس کو ریڈ کریں. اگر آپ کے پاس وہ نوٹس میں نہیں ہے اس کو نوٹس میں ایڈ کریں، ایک لیکچر لے لیں اس سے ریلیٹڈ، تاکہ آپ اس سے جو ہے وہ فری ہو جائیں اور آپ کو جو ہے وہ والا ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی ہو جائیں. اور نوٹس والی بات میں آپ کو نہیں بتانا بھول گئی، اگر آپ اکیڈمی جا رہے ہیں تو آپ کے نوٹس بنے ہوئے ہونے چاہیے. اگر آپ اکیڈمی نہیں بھی جا رہے پھر بھی ٹرائی کریں کہ آپ کے نوٹس بنے ہوئے ہوں. یوٹیوب سے جو آپ لیکچر لے لیں، ہر دن جو لیکچر لے لیں، ہر چیپٹر جو پڑھے ہیں اس کے نوٹس آپ بنا کے رکھیں، کیونکہ نوٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جو شارٹ نوٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اینڈ پہ جب آپ ریوائز کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. آپ شارٹ نوٹس ضرور بنائیں اسپیشلی ان چیزوں کے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بالکل یاد نہیں ہے اور آپ کو یا بھول سکتی ہیں یا آپ کو بار بار بھول جاتی ہیں، تو ان کو ضرور جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کریں تاکہ آپ لاسٹ دن اس کو دیکھ سکیں اور پریپیئر کر سکیں. اینڈ دیٹس آل. اور اپنی بورڈ کی بکس کو بہت زیادہ پریفر کریں، بہت زیادہ فوکس کریں اپنی بورڈ کی بکس پہ، اور انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. اور اس بار ایک اور چیز جو ابھی امینڈمنٹس آئی ہیں، جو ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ اے لیولز اور یہ سارے ایگزامس کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کا MD CAT والے ڈیز آئیں گے. تو ٹرائی کریں کہ آپ اپنا ٹائم مینیج کریں. آپ اپنی پریکٹس کے لیے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 15 to 20 ڈیز ہونے چاہیے کمپلیٹ پریکٹس، جب آپ کا کورس بالکل ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ایک بار آپ اپنے ڈیپ کانسیپٹس کے لیے زیادہ دن رکھیں. فار ایگزامپل آپ 20 یا 30 ڈیز مہینہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اپنے ڈیپ کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے، سارے کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے. پھر بھی بہت سارا مٹیریل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ نہیں کرنا کہ یہ والا مجھے نہیں آ رہا، یہ والا تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی پڑھا نہیں ہے. خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہر چیز میں سے نہیں آئے گا، ہر چیز نہیں آئے گی اس کے اندر. آپ کو اگر نہیں آ رہا تو آ جائے گا، سیکھ لیں گے. اور اگر آپ کے پاس اینڈ ڈیز کے اندر بھی ہم کچھ ایسے MCQ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ تو بالکل ہی آؤٹ آف کورس ہے، یہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، تو اس سین میں جو ہے نا وہ آپ نے بالکل بھی ڈرنا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے. اور ضروری نہیں ہے وہ جو بالکل ہی آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ MCQs دیے ہوتے ہیں، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نہ آئے تو آپ کو نہیں، آپ نے پریپیئر کیا یا ایسی ویسی بات ہے. تو ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا. آپ نے اسٹرانگ رہنا ہے اور اپنی کنسسٹنٹلی اپنی پریپریشن کرنی ہے اور بس جان لگا دینی ہے، اور انشاءاللہ اچھا ہوگا آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. بس دعا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے. اینڈ دیٹس آل. بس اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد کریں. اور کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کوئری ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کے کویشچن کا آنسر ضرور دوں گی. کوئی بھی پرابلم ہو میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گی. تھینک یو.